ہمارا فیوچر زیادہ سیف باہر ہی ہے کیونکہ باہر میرٹ پہ لوگ آتے ہیں. یہاں ہمارے پولیٹیشنز اپنے بچے آگے کر دیتے ہیں اور چاہے ایک بندہ اپنی 20 سال کی ایجوکیشن لگا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, ادروائز آپ اٹھائے جاؤ گے. وہ جو ایک ہماری یوتھ ہے جو کہ ایک سائیڈ لائن ہو گئی ہے, وہ یہ سمجھتی ان کو ایجوکیشن لیٹ سے ریگولر اسکول سے نہیں مل رہی یا کالجز میں یونیورسٹیز میں وہ ایجوکیشن نہیں مل رہی, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیسے اس ویکیوم کو, اس شارٹ کمنگ کو پورا کر کے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ایکسیل کر سکیں؟ یہی ہے کہ ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کی جنریشن کو جو مسئلہ ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو ہم اسی کو ایک پازیٹیو وے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور استعمال کر کے یہی کہ ہم لوگ نیا اسکل سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا ایجوکیشن سسٹم میں. ہمارے سسٹم میں زیادہ ہے کہ بس یاد کر لو ان چیزوں کو, آگے آپ کو بھول جائے گا, یاد بھی نہیں ہونا. سر سید کو فلانی چیز پسند تھی یا غالب کو آم پسند تھا, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا پریکٹیکل لائف میں. تو ہم کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. اب جیسے آج کل فری لانسنگ بہت زیادہ چل رہی ہے, تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنا سورس آف انکم بنا سکتے ہیں. تو ایسا کرنا چاہیے ہمیں ایز اے سائڈ ہسل, تاکہ ہم لوگ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو. پھر اس سے ہمارے پیرنٹس کا جو اعتراض ہے انٹرنیٹ کا, وہی ختم ہو جائے گا. جن زی کے اندر یہ جو ایک سوچ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر پاکستان سے باہر شاید زیادہ سیف ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے بصیرت؟ ایسا ہی ہے, ہمارا فیوچر زیادہ سیف باہر ہی ہے کیونکہ باہر میرٹ پہ لوگ آتے ہیں. یہاں ہمارے پولیٹیشنز اپنے بچے آگے کر دیتے ہیں اور چاہے ایک بندہ اپنی 20 سال کی ایجوکیشن لگا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, ادروائز آپ اٹھائے جاؤ گے. تو یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہے ہمارے ملک میں جو کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی, حالانکہ اتنے سال ہو گئے ہیں. اور ایک جو کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک ملک ہے, جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہے اور باہر یہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارا فیوچر باہر زیادہ سیکیور ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ میرٹ پہ جائیں گے تو ہو جائے گا ہمارا ایڈمیشن, یا جو بھی آپ کی سیٹ مل جائے گی, جابز مل جائیں گی, ایگزیکٹلی اچھی جابز مل جائیں گی. اور جو ٹالرنس لیول آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں عبد الرحمان, کہ آج ہم کسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کو ڈس رسپیکٹ کو سمجھا جاتا ہے, اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. تو جو ہمارا ٹالرنس لیول سوسائٹی میں ہے, جن زی میں, جنریشن وائی, جنریشن ایکس, ہمارے پولیٹیشینس, اوور آل سوسائٹی میں, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت ایک کامن چیز ہے آج کل کہ اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کریں گے تو وہ اس کو پرسنل لے جائے گا یا اپنی ایگو پہ لے جائے گا, اور پھر آپ کی بھی ڈسپیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, یا آپ سے اس کو اپنے لیے پازیٹیو نہیں رہے گا کہ شاید اس میں میرے لیے کوئی بہتری کی بات ہو, بجائے کہ آگے اس سے اور غلط آرگیو کرے گا اور نہ کہ اس کو اپنی بہتری کے لیے دے گا. اس میں ہمارے کہیں نہ کہیں جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے کہ اگر دو جنریشن آپس میں ڈیبیٹ کر رہی ہیں تو وہ جنریشن گیپ آ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے ڈیو ٹو جنریشن گیپ. اور کہیں نہ کہیں بات یہ ہے کہ سسٹم کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو کرٹیک کر رہے ہیں تو اس میں بہتری کی چیز دیکھیں, اور اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کو چھوڑ کے بہتری کی طرف دیکھا جائے. اچھا, اس میں جو ویسٹرن کلچر ہے جو کہ ابھی سے نہیں کہہ لیں پچھلے 30-40 سال سے, اس میں ایک بہت فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف تھنکنگ, ساری چیزیں آئیں, اور اس کلچر سے, ان کی سوچ سے, کیونکہ وہاں پہ جیسے میں امریکہ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ جو آپس میں کوانورسیشن ہے ایون ان ڈفرینٹ ایج گروپس, وہ بہت اوپن ہے. مثلاً وہاں پہ اکثر وہ کسی کو بڑے کو بھی اس کے نام سے ہی بلاتے ہیں, مطلب وہ کوئی اس کے لیے سر یا اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. اور کوئی بھی بات ان کی جنریشن جو ہے وہ بہت کھل کے کر سکتی ہے, ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی انہبشن نہیں ہوتی کہ میں نے یہ بات کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے. اس چیز کا ہمارے جو کلچر ہے, کیونکہ آپ ایک ینگر جنریشن ہے, میری جنریشن میں تو یہ نہیں تھا, اور میرا خیال ہے شراز صاحب کی بھی جنریشن میں یہ نہیں تھا. کافی شراز صاحب ایک علیحدہ اگزامپل ہے, لیکن باقی جو عام جنرل پاپولیشن ہے اس میں ایسا نہیں تھا. اور ابھی بھی میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو آج بھی وہ ریلکٹنٹ ہیں بہت سے. آپ لوگ ویسٹ کی اس ویلیو کو جس نے وہاں پہ لوگوں کو اوپننیس دی, اور یہاں پہ اس کا کتنا انفلوئنس ہے آپ کی جنریشن کے اوپر؟ آئی تھنک ہماری جنریشن ہی ہے جس کو ہوا ہے اس بات کا احساس کہ فریڈم آف اسپیچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور شاید وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ ایسے حالات چل رہے ہیں جس میں ہمیں ضرورت ہے بولنے کی,
لیکن وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے. کوئی ہلکا سا بھی کرٹیسائز کر دے تو ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے ہمارے حکمرانوں کی, اور وہ فوراً لائک آپ کے کریئر پہ آ جاتے ہیں, آپ کے پرسنل لائف پر آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اندر بہت ہے فریڈم آف اسپیچ کا, جو کہ لیکن اس ہونا کو چاہیے. میں تھوڑا حکمرانوں سے دور رکھتے ہیں, ویسے اپنے ایلڈرز سے, آپ کے گھر میں پیرنٹس ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, فیملی ریلیٹیو ہیں, ٹیچرز ہیں, اسپیشلی ٹیچرز, کیا ان کے ساتھ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, اپنا ایکسپریشن کر سکتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے یہ ساری آپ کی مینٹالٹی کی گیم ہے. اگر آپ کا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ یہ جو مجھ سے چھوٹا ہے یہ بول رہا ہے, یہ ٹھیک بول رہا ہے کہ نہیں, تو پھر آپ اس کی بات ہی نہیں سن سکتے. ہمارے بڑوں میں ایک مینٹالٹی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہے. تو یہ آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. میرے خیال میں ویسٹ کا جو اثر ہے یہ آیا تو ہے ہمارے اس جنریشن میں اور پچھلے کچھ سالوں میں, لیکن کسی بھی چیز کا اگر آپ زیادہ استعمال, کسی بھی چیز کا ایکسیسو ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر بہت زیادہ فریڈم دی جائے تو اس کا مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو غلط طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اسی لیے دونوں چیزوں کا ایک بیلنس رہنا چاہیے. فریڈم بھی دینا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کو کنٹرول, اس کو لمٹ بھی کرنا چاہیے. We are concluding on a positive note that Gen Z feels committed to serve the country and have a good future here in Pakistan. Thank you. God bless you. Thank you, God bless beta. Pakistan. Thank you very much.